حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہجرت دوم جو ان کی زندگی میں رونما ہوئی وہ بیت المقدس یا بیت المقدس سے شام کی طرف تھی، جس کو آج بھی عربی میں شامات کہا جاتا ہے۔ خوبصورت سرزمین، سرسبز و شاداب ہے۔ البتہ سوریہ یا وہی شام کی سرزمین کی طرف حضرت کیوں آئے، انشاءاللہ تفصیل سے اس کی وضاحت جب حضرت لوط علیہ السلام کے عنوان سے بحث کریں گے تو وہاں پہ عرض کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں شام کی طرف ہجرت کی انہوں نے۔ البتہ یہاں پہ جتنی بھی تاریخ کی باتیں ہیں قرآن سے ہٹ کر، وہ ساری روایات کے عنوان سے بیان کی جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مسئلے میں روایات زیادہ متقن نہیں ہیں، اکثر خبر واحد ہیں، اور خبر واحد پہ خوب ظاہر سی بات ہے اپنے قرائن کے ہوتے ہوئے جس کو جتنا اس میں تباہر ہوتا ہے وہ پھر ان پہ اعتماد کرتا ہے۔ لہذا ہم نفیاً یا اثباتاً کوئی بات اتھینٹک نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک روایات کے باب میں ہے وہ یہ ہے کہ سیریا میں آئے، 10 سال تک وہاں پہ رہے سوریہ میں، اور 10 سال کا زمانہ تقریباً 100 سال کی عمر کے قریب تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور چونکہ بعض روایات جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم 103 سال کے یا 100 سال کے، یا بعض روایات میں کہ 90 سال کے، 90 100 103 یہ 3 قسم کی روایات ہیں کہ اس دورانیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے حضرت اسماعیل جیسی اولاد عطا کی، اور اس کے لیے بھی اصرار حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کا تھا۔ حضرت سارہ نے دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد نہیں ہو رہے، تو سارہ نے خواہش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ خداوند عالم نے آپ کو خلیل کے طور پہ اپنایا ہے، اور خلیل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مجیب الدعویٰ ہوتا ہے، یعنی جو بھی درخواست کرتا ہے خداوند عالم سے خداوند عالم قبول کرتا ہے۔ البتہ روایات کا مضمون بھی یہی ہے کہ جو مقام میں خلت پہ فائز ہو جاتا ہے مجیب الدعویٰ ہو جاتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے مستجاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصرار تھا جناب سارہ کا کہ آپ اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں کہ ہمیں اولاد عطا کرے تاکہ ہماری آخری زندگی کے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے، اور آپ کے لیے خلیفہ اور وارث کے طور پہ موجود ہو۔ یہاں پہ روایات 2 طرح سے ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ خدایا تو اپنے خلیل کو کیسے دنیا سے اٹھا لے گا جب کہ وہ اپنا خلیفہ جانشین اور وارث چھوڑ کر نہ جائے، تو یہ آیا عجیب سی بات نہیں ہے کہ میں جاؤں اور میرا کوئی وارث نہ ہو۔ خداوند عالم نے کہا کہ ابراہیم تمہیں وارث چاہیے، کہا وارث چاہیے، کہا تو مجھ سے بہتر تمہارا اور وارث کون ہو سکتا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے بھی آپ کو وارث کی ضرورت ہے، خلیفہ کی ضرورت ہے، جانشین کی ضرورت ہے۔ جیسے یہ الفاظ سنے تو فوراً جناب ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ نہ، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کس جانشین کی ضرورت ہے؟ اگر آپ میرے خلیفہ جانشین اور وارث بنے تو مجھے اصل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں پہ ایک قانون ہے جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، اور ہماری زندگیوں میں بھی یہ ہونا چاہیے، انبیاء کی زندگیوں میں بھی یہی تھا کہ ایک وقت یہ ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی کو خرچ کر کے خدا کے پیغام کو دنیا میں عام کرتا ہے۔ لہذا انبیاء کا ایک سلسلہ یہی تھا کہ جتنی بھی ان کی زندگی بسر ہوتی تھی اس میں ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ساری زندگی خرچ کرنے کے بعد پیغام خداوند عالم کو عام کریں دنیا میں، لہذا کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ یہ انسان کی اپنی کوشش ہے، کاوش ہے، اور اس کاوش میں کتنا اخلاص رکھتا ہے یہ خود انسان کے اپنی معرفت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی معرفت ہے، اور کس طرح سے پھر دین کے ساتھ اور دین کی تبلیغ میں یا توحید کے پرچار میں کس حد تک اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ ایک طرفہ ہے، لیکن اس سے بالاتر جب انسان خدا کے پیغام کو پہنچانے میں مخلص ہو جاتا ہے اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، پھر خداوند عالم پلٹ کر اس انسان کا مبلغ بن جاتا ہے۔
یعنی اب انسان بے شک دنیا سے چلا جائے، لیکن اس کی راہ، اس کی روش، اس کا طریقہ کار، اس کی سنت، اس کے قوانین اور اس کی پوری زندگی کا پرچار خداوند عالم کہتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ سورہ مبارکہ یاسین میں ہے۔ نبی بھی نہیں تھا، عام آدمی تھا بنی اسرائیل کے اندر، صرف یہ کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کی سیرت پہ چل کر اس نے ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی تبلیغ دین میں، آخر میں شہید ہو جاتا ہے۔ شہادت کے بعد کی داستان خدا خود نقل کرتا ہے اس کے لیے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ الفاظ، وہ تو شہید ہو گیا، شہادت کے بعد یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہاں پہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ کلام خدا کا ہے، پورا قرآن کلام خدا کا ہے، لیکن یہ اس عبد کی نیابت میں خداوند عالم نے یہ کلام جاری کیا ہے۔ وہ شہید ہو گیا ہے، بعد از شہادت جن مراتب پہ وہ پہنچا ہے ان مراتب کو خداوند عالم اس کی زبان سے بقیہ انسانیت کے لیے نقل کر رہا ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری یہ قوم جانتی کہ مجھے شہادت کے بعد جو خدا نے درجہ دیا ہے وہ کیا ہے۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، جو مقام مغفرت میں مجھے اس نے پہنچایا، وجعلنی من المکرمین، اور خاص درجہ جو کرامت کا ہے وہاں پہ جو خداوند عالم نے پہنچایا ہے، اور وہ کس نتیجے میں تھا کہ میں نے مخلصاً ہو کر خداوند عالم کے پیغام کو دنیا میں عام کیا ہے، اور اسی پیغام کو عام کرتے کرتے میں نے شہادت کے جام کو نوش کیا ہے۔ اس شہادت کے بعد جو خداوند عالم نے مجھے مرتبہ دیا ہے، دو مقام دیے، ایک مجھے مقام مغفرت پہ پہنچایا اور دوسرا مجھے مقام کرامت عطا کیا۔ یہ ایک چیز ہے، یہیں پہ اس کو حل کر لیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، پہلے عالم برزخ میں جاتا ہے، عالم برزخ کے بعد عالم قیامت میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں بے ہوشی کے عالم میں، یعنی دنیا کی بھی کوئی خبر نہیں، عالم برزخ میں پہنچتے ہیں بے ہوشی کے عالم میں، کہاں پہنچا دیا جاتا ہے کوئی خبر نہیں ہوتی، اور عالم برزخ سے جب پہنچتے ہیں عالم قیامت میں وہ بھی بے ہوشی کے عالم میں، یعنی سارے ادوار طے کر رہے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ایک انسان کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیں اور اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرتے رہیں، اس کو کوئی خبر ہوگی؟ کوئی خبر نہیں ہوگی۔ جبکہ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، یعنی شہروں کی لسٹ میں اگر دیکھا جائے تو کئی شہر اس کو پھرائے گئے ہیں، لیکن اس سے پوچھا جائے بھی کہاں ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک یہ ہے۔ لیکن ایک بینا انسان، بابصیرت انسان، ہوش و حواس کے ساتھ اس کو منتقل کیا جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تو وہ سارے شہر کے حالات کو، ماحول کو، اور جتنے بھی حالات اس شہر میں رونما ہوتے ہیں سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، چونکہ بصیر ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یعنی گمان بھی نہیں کرو کہ یہ مردہ ہیں، چونکہ مردے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جب مر جاتا ہے تو اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، جس عالم میں ہوتا ہے اس سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں جاتا ہے وہاں بھی مردہ حالت میں پہنچتا ہے، یعنی وہاں کے عالم کی بھی اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ خداوند عالم ان کے لیے فرماتا ہے، شہداء کے لیے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ ہیں اور خدا کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے، یہ انسان جو دنیا سے جاتا ہے یہ زندہ نہیں ہوتا؟ یہ بھی تو زندہ، مر تو کوئی نہیں جاتا نا۔ اور عرض کیا کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ حیات جدید کا نام ہے جو موت سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ کیسا زندہ ہے؟ کہ ایک یہ زندہ ہے کہ جس کو کوئی کسی عالم کی خبر نہیں ہے، نہ دنیا کی، نہ برزخ کی، نہ بعد برزخ۔ اور رزق ان کو بھی ملتا ہے، شہیدوں کو بھی ملتا ہے۔ یہ بھوکے تو نہیں مرتے ہیں، جو عام آدمی متقی مر جاتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے، خدا سے اس کو رزق ملتا ہے۔ اور پھر شہید کے رزق میں اور اس کے رزق میں فرق کیا ہے؟ یہ وہ رزق ہے شہید کا کہ یہ بصیرت جو خداوند عالم ان کو عطا کرتا ہے، وہ بصیرت یہ ہے کہ دنیا پر بھی ناظر ہوتے ہیں، عالم برزخ کے حالات پر بھی تسلط رکھتے ہیں، اور اسی بصیرت کے ساتھ عالم قیامت میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ خاص رزق ہے جو صرف شہداء کو نصیب ہوتا ہے، شہداء کے علاوہ یہ رزق کسی اور کو نہیں ملتا۔
لہذا قرآن میں بھی ہے سورہ مبارکہ اعراف میں کہ یہ شہداء انتظار میں رہتے ہیں، لمحہ بلمحہ خداوند عالم سے دریافت کر رہے ہوتے ہیں، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، یعنی لمحہ بلمحہ خدا سے دریافت کر رہے ہوتے ہیں، خدایا ہم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، آپ کی راہوں کو ہموار کیا، اور جو ہماری راہوں پہ چلنے والے تھے ان کی کیا حالت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے راستے پہ چلنے والوں کی فکر ہوتی ہے اور ان کے حالات کو دریافت کرتے ہیں خداوند عالم سے، اور یہی بصیرت شہیدوں کے پاس ہوتی، عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی۔ لہذا امیر المومنین کی فرمائش کے مطابق کہا کہ موت تو آ جائے گی، بستر پہ پڑے رہو گے تب بھی آ جائے گی، بہتر نہیں ہے کہ انسان موت سے ہمکنار ہو، شہادت کی موت لے کر دنیا سے جائے۔ اور شہادت کی موت دو تمغے انسان کے لیے ارمغان میں لاتی ہے، ایک مقام مغفرت جا کر ملتا ہے پہلا، اور دوسرا مقام کرامت انسان کو ملتا ہے کہ جو مغفرت سے بالاتر ہے۔ پس انسان جب دنیا سے جاتا ہے اگر شہادت کے عالم میں منتقل ہوتا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ تمام عوالم پر اس کی دسترس ہوتی ہے، دنیا، برزخ اور قیامت۔ لیکن عادی آدمی ہے، اگر وہ مر جاتا ہے اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان کو تمام عوالم کی خبر دی جاتی، نہ کچھ بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا بے ہوشی کے عالم میں یہاں سے جب منتقل ہوتے ہیں، اسی طرح اوسان باختہ پریشانی کے عالم میں حواس باختہ ہو کر دوسرے عالم میں منتقل ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ اچھی زندگی میں ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی رابطہ انسان کا مستحکم ہو، وہ آ کر دلجوئی کرتے ہیں، گھبراؤ نہیں، نئی جگہ میں آئے ہو، پریشان نہیں ہونا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اگر ہر شب یہ عمل انجام دے، نماز وحشت تمام مرحومین کے لیے، جو بھی مومنین اس دنیا سے جاتے ہیں ان کی نیابت میں اگر وہ نماز وحشت پڑھتا رہے، جیسے ہی عالم برزخ میں منتقل ہوگا، درست ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں جائے گا، اوسان باختہ ہوں گے، لیکن وہ سب آ جائیں گے اس کی مدد کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہ گھبراؤ نہیں، کوئی ایسی جگہ آئے ہو جہاں پہ کوئی خوف اور خطرے کی جگہ نہیں ہے، وہ گھبرانا نہیں ہوتا ہے۔ بس اوقات انسان جو پہنچا ہوا ہو اگر وہ تھوڑا سا دلاسا دے دیتا ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ خوب آج یہ کرنا تھا کہ وہ جو عالم ہیں جن پہ انسان پہنچتا ہے، ان عالم میں پہنچنے کے بعد ان کے حالات کو خدا ان کی زبان سے نقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عظمت ہے انسان کی کہ ایک زمانے تک تم خدا کے دین کا پرچار کرو، ایک زمانے میں آ کر خدا تمہارا مبلغ اور وارث بن کر تمہاری زندگی کو اسوہ بنا کر دوسری بشریت کے لیے پیش کرے گا۔ لہذا خداوند عالم نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تمہیں کیسا وارث چاہیے؟ جو تیری اولاد سے ہو، تیری ذریت سے ہو، تیرے صلب سے ہو، وہ چاہیے یا میں تیرا وارث بن جاؤں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہ، اگر آپ وارث بنتے ہیں تو مجھے اور وارث کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی ایک سیرت کا پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے لیے کہ ساری زندگی انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں خدا کے لیے مخلص رہوں، اور میرے مرنے کے بعد خدا میرا مخلص ہو کر میرے آئین کو زندہ رکھے اور میرے آئین کو باقی رکھے۔ اور یہ بہت بڑا انسان کے لیے اعزاز ہے کہ انسان کی پوری زندگی کو خداوند عالم نمونے کے طور پہ بشریت کے لیے اسوہ بنا کر پیش کرنا شروع کر دے۔ لہذا خداوند عالم نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اگر تو نے مخلصاً میری ذات کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی، اس کے بعد میں تیرا مبلغ ہوں، تیرے آئین کا پرچار کرنے والا میں ہوں۔ جب یہ سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطمئن ہو گئے، کہا کہ نہ، اب مجھے وارث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے روایات کا دوسرا رخ ہے کہ اس کے باوجود ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم کا وہ مقام ہے، حضرت ابراہیم مطمئن ہو گئے، لیکن ادھر سے جناب سارہ اس کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جناب سارہ کے اصرار پہ کہ نہیں، آپ دعا کریں، آپ اللہ کے خلیل ہیں اور آپ کی دعا مستجاب ہوگی۔ یہ روایت نور الثقلین، تفسیر عیاشی، البتہ اگر بہار میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو جگہ جگہ یہ روایت مل جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، جناب سارہ نے قال ان سارت قالت، سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہو، آپ اللہ سے دعا کرو کہ خدا ایک ولد عطا کرے ہمیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور ان کے اصرار پہ فإن اللہ قد اتخذک خلیلا، خدا نے تجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اور فوراً ذکر بھی کر دیا، خلیل کیا ہے؟ ہوا مجیب دعوتک، خوب اگر خلیل ہے تو یقیناً مجیب الدعویٰ ہے،
یعنی یہ روایات کے الفاظ بتاتے ہیں کہ جو بھی مقام خلت پہ پہنچ جائے گا، جو دعا کرے گا مستجاب ہوگی۔ مجیب دعوت، خوب آپ کی دعوت قبول کرے گا۔ فسال ابراہیم، یہاں سارہ کے اصرار پر خداوند عالم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کیا؟ فسال ابراہیم ربہ ان یرزقہ غلاما علیما، ایک ایسا خلف صالح عطا کرے جو علم سے مالا مال ہو۔ فاوحى اللہ الیہ، خدا نے وحی کی حضرت ابراہیم کی طرف، انی واہب لکا غلاما علیما، میں اولاد دوں گا تمہیں، اولاد علیم دوں گا، علم سے مالا مال ہوگی، لیکن ثم ابلوکا فیہ بالطاعۃ لی، یہ 3-4 جملے ہیں، ان کو یہاں پہ عرض کرتے ہیں اور شاید یہیں پہ ہماری بات تمام ہو جائے۔ نعمتیں 2 طرح سے ہوتی ہیں۔ پہلی نعمت وہ ہوتی ہے جو بغیر درخواست کے خداوند عالم دیتا ہے، کوئی صلاحیت کو دیکھتا ہے، استعداد کو دیکھتا ہے، ظرفیت کو دیکھتا ہے یا عمل صالح کو دیکھتا ہے، بغیر اس کے خدا سے مطالبہ کیا جائے خداوند عالم اپنی طرف سے خود ہی دے دیتا ہے، بغیر مانگے دے دیتا ہے۔ خدا سی بات ہے، جو بن مانگے دے دیتا ہے، اس کے بعد اگر انسان اس کی قدر کرے گا، خدا کی اطاعت کی دنیا میں اپنے آپ کو مطیع اور اطاعت گزار بندہ بنا کر پیش کرے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا خداوند عالم اس کی زندگی اور بہتر کر دے گا۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں جو مطالبے کے بعد انسان کو ملتی ہیں، یعنی جب تک انسان مانگے نہیں خدا نہیں دے گا۔ نہ یہ کہ خدا کے اندر کوئی بخل ہے، نہ، خداوند عالم چاہتا یہ ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو اس کی قدر معلوم ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہمیشہ انسان صحت مند رہے، اس کو صحت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ کسی دن جب مریض ہوتا ہے اس کے بعد اس کو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ مریض ہونے کے بعد جب صحت مانگتا ہے اور اس کو مل جاتی ہے پھر قدر کرتا ہے، لیکن بعض ایسے ناشکرے ہوتے ہیں کہ ملنے کے بعد بھی اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ پس جو درخواست کے بعد نعمت ملتی ہے، یہ یقیناً اس کی قدر انسان جانتا ہے، اگرچہ مقام عمل میں اس کی قدر نہ کرے، لیکن مقام علم میں یقیناً اس کی اہمیت کو جانتا ہے۔ اور اپنی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا، بعض ایسی بیماریاں آتی ہیں انسان میں کہ انسان کے لیے سانس لینا 2 بار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر ان کو شفا مل جاتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ مقام عمل میں اگر شکر ادا نہ کرے، لیکن مقام معرفت میں اس کی قدر اس کو معلوم ہوتی ہے۔ جہاں پہ بات ہے وہ بڑی اہمیت کے ساتھ بات کرتا ہے، نہیں بھائی اس نعمت کا تمہیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہم کس عالم سے گزرے ہیں۔ وہ یقیناً قدر کرتا ہے اگرچہ مقام معرفت میں ہی کیوں نہ ہو۔ پس وہ نعمت جو درخواست کرنے کے بعد ملتی ہے اس کی قدر انسان یقیناً جانتا ہے۔ اور انبیاء اگر کسی نعمت کی درخواست کرتے ہیں تو انبیاء ایسے نہیں ہے کہ جو ناشکرے ہوں۔ انبیاء اگر درخواست کرنے کے بعد کوئی نعمت خداوند عالم سے مانگتے ہیں تو مقام عمل میں اس کی قدر کرتے ہیں۔ پس وہ جو مطالبے کے بعد ملتی ہے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ وہ جو مطالبے کے بعد ملتی ہے وہ پھر 2 طرح سے ہوتی ہے۔ بسا اوقات مطالبے کے بعد خدا دے دیتا ہے اور کوئی امتحان نہیں لیتا، لیکن بسا اوقات خدا مطالبے کے بعد دیتا ہے لیکن دینے کے بعد امتحان لیتا ہے۔ امتحان لینے کے بعد یہ دوسرے لوگوں پر عیاں کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو مطالبہ کرتے ہیں نعمت کا، اور نعمت کے بعد اگر وہ امتحانات میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو سعادت کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ پس درخواست کرنے کے بعد بھی 2 طرح سے ہے، کبھی درخواست کے بعد خدا قبول کر لیتا ہے لیکن معرض ابتلا میں نہیں ڈالتا، لیکن بسا اوقات دیتا ہے، دینے کے بعد معرض ابتلا میں بھی ڈال دیتا ہے کہ یہ جب نعمت لی ہے اس نعمت کے مقابلے میں یہ مشکلات آپ کو برداشت کرنا پڑیں گی۔ اتنا آسان ہے، البتہ تربیت کے حوالے سے خوب ہے لیکن منبع کے اعتبار سے نہیں معلوم کس طرح سے ہے، اور ممکن ہے واقعیت بھی رکھتی ہوئے نہ ہو۔ کسی بزرگوار کی ہے، عالم، عارف، متقی، پرہیزگار، پیاس بہت شدید لگتی تھی ان کو، البتہ ممکن ہے شوگر کے مریض ہوں یا ممکن ہے شوگر کے مریض نہ ہو، لیکن شدید پیاس لگتی تھی۔ دعا کی خداوند عالم کی بارگاہ میں، اس نے خدایا اس مصیبت سے جان چھڑا کہ بہت تنگ ہوتا ہوں، پانی پیتے پیتے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن پیاس ختم نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ جواب ملا ان کو کہ کہا یہ آپ کی دعا مستجاب ہو جائے گی، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کی زوجہ دنیا سے چلی جائے گی۔ اب وہ چونکہ زوجہ سے اتنا وابستہ تھا
ہوتا ہے بعض لوگ، جس طرح قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ زوجہ کس لیے ہے؟ لتسکنوا الیہا، اور ہم اس چیز کو ذہن میں نہیں لاتے ہیں، نہ ہم خود ان کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں اور نہ پلٹ کر وہ شوہر کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں۔ خداوند عالم نے جب کہا کہ یہ رابطہ ازدواجی اس لیے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں، نہ سکون مادی دنیاوی زندگی کے لیے، نہ ایک سفر ابدی درکار ہے انسان کے لیے، اور یہ سفر ابدی یہ سکون کے بغیر طے ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں، یقین جانیے اتنی لذت کے ساتھ قرآن نے اس رابطے کو ذکر کیا ہے۔ دو جگہ خدا نے یہ کلمہ استعمال کیا ہے، ایک اپنی اہل بیت کے لیے اور ایک خداوند عالم نے زوج اور زوجہ کے لیے اس کلمے کو استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پورے قرآن میں یہ کلمہ نہیں ملے گا کہ رابطہ مودت جب برقرار ہو جائے دو افراد کے درمیان، وہ فقط خدا نے دو جگہ ذکر کیا ہے، ایک اہل بیت اور بشریت کے درمیان کا رابطہ مودت برقرار کرو، اور دوسرا رابطہ کا زن و شوہر کے درمیان ہے، میاں بیوی کے درمیان ہے، کہ ان کے درمیان خداوند عالم نے رابطہ مودت قرار دیا ہے۔ اگر انہی دو کلموں کی حقیقت انسان کو معلوم ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ رابطہ ازدواجی کیا ہوتا ہے۔ وہ بعض جانوروں کی طرح صرف اپنی خواہشات جنسی مٹانے کے لیے ہر جگہ منہ مارتے پھرتے ہیں اور اس تقدس کے رشتے کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں کہ رابطہ مودت کے ساتھ جو خداوند عالم نے برقرار کیا ہے، کبھی اس کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ ایک ابدی سفر ہے، اور ابدی سفر کے لیے آپ کو ہمدم چاہیے ہے، اور خداوند عالم نے کہا کہ جہاں جہاں رابطہ مودت ہوگا قیامت کے دن برقرار رہے گا، اور وہ ایک اہل بیت کے ساتھ رابطہ مودت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اگر برقرار کیا ہے، اور دوسرا رابطہ کہا کہ وہ بیوی اور شوہر کا رابطہ مودت ہے اگر انہوں نے تعلیمات دینی میں اپنا رابطہ برقرار کیا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے قیامت کے دن یہ رابطہ بھی منقطع نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے آقا، بعض قرآن کی آیات ہیں کہا کہ اگر یہ رابطہ مودت اور سکون کی بنیاد پہ میاں اور شوہر کے درمیان برقرار ہوتا ہے، خدا فرماتا ہے قیامت کے دن نہ فقط میاں اور بیوی بلکہ ان کی اولاد کو بھی خاندانی شکل میں ہم محشور کریں گے۔ الحقنا ذریتہم بہم، ہم ان کی ذریوں کو بھی ان کے ساتھ ملا کر کے خاندانی زندگی وہاں پہ ان کو عطا کریں گے، جبکہ اس کے علاوہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ خانوادگی طور پہ خداوند عالم نے محشور کیا ہو۔ آغا یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے رابطہ ازدواجی، اور بعض ایسے چرسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس رابطے کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، نہ فقط یہ کہ اپنا سکون برباد کرتے ہیں، سامنے والے کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان دین کے سائے میں ان کو پڑھ کے ہضم کر لے، یہ دنیا یہی زندگی انسان کی بحث بن جاتی ہے۔ بس یہ ضمناً جملہ کرنا تھا کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو رابطہ ہے ازدواجی، یہ ازدواجی سکون کی وجہ سے ہے، ضمناً نسل انسانی کا آگے بڑھانا ہے، اور ثالثاً جنسی خواہشات ہیں، چونکہ انسان کو پتہ ہے یہ ایسا موجود ہے، البتہ تعبیر میری ہے قرآن کی نہیں ہے، یہ ایسا منحوس قسم کا وجود ہے کہ جو سمجھتا نہیں ہے، معرفت کے باب میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے لذت رکھی ہے، کیونکہ یہ جانور صرف لذت کے بل بوتے پہ اپنے رابطے کو برقرار کرے گا، لیکن خداوند عالم نے کہا کہ لذت رکھو تاکہ لذت کے سائے میں یہ بدبخت اس حقیقت تک آ جائے جس کے لیے میں نے یہ رابطہ ازدواجی برقرار کیا ہے۔ اور وہ کیا کہ لتسکنوا الیہا، پہلا یہ ہے کہ اپنے لیے سکون فراہم کرو، دوسرا اپنی ابدی زندگی کے لیے مودت کا سامان فراہم کرو، تیسرے مرحلے میں یہ ہے کہ اسی لذت جنسی کے نتیجے میں اپنی نسل بھی آگے بڑھا دو۔ وہ آپ جا کر دیکھیں یورپ کی زندگی جانوروں سے بدتر زندگی ہے۔ وہ نسل انسانی کیوں بڑھائیں؟ کہتے ہیں خود جب مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، نسل اولاد پال کے کیا درد سر پالنا ہے بھائی۔ وہ یہ جانور کی زندگی ہے جس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ خواہش خدا نے کس لیے رکھی ہے، یہ تقدس کا رابطہ جو خدا نے برقرار کیا ہے وہ کس لیے۔ لہذا جانوروں کی طرح بے راہ روی کرتے ہوئے فقط خواہشات کے اندر گم ہیں، اور اس مقدس رشتے کو کبھی خاطر میں لاتے نہیں، اور ان کے علماء نے ان کو بیان بھی نہیں کیا ہے، چونکہ اپنے اقتدار کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو جانور سمجھ کے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لہذا خداوند عالم نے یہ رابطہ رکھا ہے، ہدف اصلی اس کے لیے کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا مودت کے سائے میں۔ البتہ انشاءاللہ آئے گا بعد میں عرض کریں گے کہ مودت خود رابطہ کیا ہوتا ہے۔
مودت کے سائے میں یہ رابطہ برقرار ہو۔ تیسرے مرحلے میں یہ ہے کہ جنسی خواہشات ہوں، اور وہ جنسی خواہشات بھی اس لیے کہ تناسل انسانی، نسل انسانی آگے بڑھ سکے۔ یہ جناب سارہ اور ابراہیم کا رابطہ وہی سکون اور مودت والا تھا، اس لیے جناب سارہ نے جب درخواست کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ خدایا اولاد چاہیے۔ خداوند عالم نے کہا کہ اگر اولاد چاہیے تو یاد رکھو پہلی بات یہ ہے کہ درخواست کے بعد تمہیں ملے گی، اور درخواست کے بعد جب تمہیں ملے گی تو ایسا نہیں ہم تمہیں آزاد چھوڑ دیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، ثم ابلوک، تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ یہاں پہ تھوڑا سا رک کر یہ دو کلمے عربی میں بالا وا اور بالے یا، یہ عالم یعلم کے وزن پہ استعمال ہوتا ہے اگر یا کے ساتھ اسم، بالے یا یبلا۔ اگر بے لام واو ہو اس کا معنی کیا ہے، اور اگر بے لام یا ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ البتہ تفکیک بہت مشکل ہے الگ کرنا، لیکن ہم دونوں کلموں میں جب آتے ہیں معنی ایک کر دیتے ہیں۔ بلاؤن، واو سے آئے تو بھی بلا ہے، یا سے آئے تو بھی بلا ہے، بلیہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ بلاؤن عظیم، بلیتن تبلا، خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ کیا ہے؟ یہ سارے کلمات اسی مادہ سے، لیکن دقت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جتنے کلمات سے استعمال ہوئے بے لام واو ہے یا بے لام یا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ با لام یا، بالے یا اگر ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہم معنی کرتے ہیں آزمائش، امتحان، اختیار، خوب یہی کہہ کہ ہم آگے نکل جاتے ہیں، لیکن نہیں ہے۔ ہر امتحان بلا نہیں ہوتا، ہر آزمائش ابتلا نہیں ہوتی۔ کون سی آزمائش بلا ہوتی ہے؟ وہ آزمائش جو انسان کو بوڑھا کر دے، وہ انسان جو انسان کی توانائی کو ختم کر دے، اس کو بلا کہا جاتا ہے، یا سے بلیہ۔ وہ بلیہ میں ہم آئے نہیں ہیں کبھی۔ آپ دیکھیں بعض لوگ ہیں جن پہ مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کے بعد ان کی کمر جھک جاتی ہے۔ بعض ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں، مصیبت آتی سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ آزمائش جو انسان کی توانائی کو سلب کر دے اور بدن کو نحیف کر دے، اس کو بلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ نکلا کہاں سے ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں بعض معتقدات تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی تک یہ تھا، خیر ابھی نہیں معلوم، انڈیا میں بھی یہ تھا کہ ایک زمانے میں اگر شوہر مر جاتا تھا تو ساتھ میں ہندو بیوی کو زندہ زندہ جلا دیتے تھے۔ یہ ایک عقیدہ تھا ان کا۔ عرب جاہلوں کے اندر بھی ایک عقیدہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ انسان جب زندگی بسر کرتا تھا، عرض کیا تھا کہ ان کا اکثر سروکار جانوروں سے ہوتا ہے، تو وہ اونٹنی جس پہ یہ اپنی زندگی کا ان کا گزر بسر ہوتا تو اس پہ سواری بھی لیتے تھے اور اس سے اپنی زندگی بھی گزارتے تھے۔ اگر اونٹنی کا مالک مر جاتا تھا تو یہ جاہل عرب کیا کرتے تھے؟ اسی اونٹنی کو یا اونٹ کو اٹھا کر اس کی قبر پہ لا کے باندھ دیتے تھے، نہ اس کو پانی دیتے تھے نہ اس کو چارہ دیتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کو ضرب و شتم کا بھی نشانہ بناتے تھے، مارتے تھے تاکہ وہ مر جائے، یا بھوک و پیاس سے مر جائے یا مارنے سے مر جائے۔ یہ جو بھوک پیاس اور مارنے کے نتیجے میں جو اونٹ مرتا تھا، اس کو کہتے تھے کہ یہ اونٹ بلیہ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ یہ بلیہ وہاں سے نکلا ہے، بالیہ وہاں سے نکلا ہے۔ ایسی سختی جو انسان کے لیے موت کا پیش خیمہ بن جائے، وہ بلا ہوتی ہے۔ نہ ہر امتحان، جہاں تم نے صفا کا امتحان دینا یا آزمون میں پاس ہونا، یہ بلا نہیں ہے، یہ بلیہ نہیں ہے۔ البتہ بعضوں کے لیے بلیہ تھا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، واقعاً ان کے لیے بلیہ تھی۔ یہ بلیہ کیوں تھا؟ یہ عقیدہ تھا ان کا، کہا کہ اگر کوئی مرنے کے بعد کوئی عالم ہے تو اس عالم میں چلنے کے لیے آدمی جب پیدل چلے گا تھک جائے گا۔ وہ عقیدہ یہ تھا کہ اونٹنی کو بھی ساتھ میں مارو تاکہ یہ اس دوسری زندگی میں اس پہ سوار ہو کر اپنا سفر آگے طے کرے۔ خرافات جب آتی ہیں تو انسان کی زندگی کیسے دوبر ہو جاتی ہے۔ پس بالیہ کا مادہ کیا ہے؟ وہ آزمائش جو انسان کی توانائی کو نابود کر دے، جو کمر توڑ دے، اس کو کہا جاتا ہے بلیہ۔ پس ہر امتحان بلیہ نہیں ہوتا اور ہر امتحان بلا نہیں ہے۔ یہ ہے بالیہ سے۔ اگر بالاوا ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟
بالاوا اس سے بھی بلاون استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کا پوسیدہ ہو جانا، پرانا ہو جانا، کہنا ہو جانا۔ بعض چیزیں نا جب پرانی ہو جاتی تو کیا ہوتی ہیں؟ استعمال کے قابل نہیں ہوتی۔ جب استعمال کے قابل نہیں ہوتی جگہ جگہ سے پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بالاوا سے ہے، بے لام وا سے۔ اور یہ خصوصیت نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفیوں کے لیے ذکر کی ہے، کہا کہ تمہاری مثال اس پرانے کپڑے کی مانند ہے جو اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ ایک جگہ سے پھٹتا ہے، اس کو پیون لگائیں دوسری جگہ سے پھٹ جاتا ہے، دوسری جگہ پیون لگائیں تیسری جگہ سے پھٹ جاتا ہے۔ تمہاری مثال وہ ہے۔ یعنی در حقیقت امام علیہ السلام اس تشبیہ کے ضمن میں بتانا بھی چاہ رہے تھے کہ ان کوفیوں کی حالت جنگ کرتے کرتے کیا ہو گئی ہے۔ ان تشبیہوں کے ذیل میں امام علیہ السلام نے ایسے حقائق کا ایک عالم بیان کیا ہے کہ انہی تشبیہوں کے ضمن میں انسان اس زمانے کے حالات سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ وہ آدمی تھک جاتا ہے بالآخر، ایک کام کرتے 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 دل اوب جاتا ہے، انسان کا تھک جاتا ہے۔ پس بالاوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اتنا استعمال ہونا کہ اس استعمال کے بعد اس کی حیثیت ختم ہو جائے، پرانا ہو جائے، قابل استعمال نہ ہو۔ خوب، اب جب عربی میں لفظ بلاؤن استعمال ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ بالیا سے ہے یا بالاوا سے ہے، لہذا ایک لاٹھی سے نہیں ہانکیں۔ جب آئے کہ ثم ابلوک ہم آپ کو آزمائیں گے، خوب کیا آزمائیں گے؟ حتماً آزمانا ہے نا، پہلے یہ دیکھیں کہ یہ بالایا سے ہے یا بالاوا سے ہے۔ اگر بالایا سے ہے تو بلیہ کے عنوان سے اس کا معنی کریں، اور اگر بالاوا ہے تو اس طرح سے معنی کریں جو ان کی پوری زندگی پر محیط ہو۔ ثم ابلوک، پھر کیا کروں گا؟ میں تمہیں بلیہ میں ڈالوں گا، یعنی میں اولاد تمہیں دوں گا، نعمت تمہیں دوں گا تمہاری درخواست کے مطابق، لیکن درخواست کے بعد یہ نعمت ایسی نہیں ہے کہ میں تمہیں آزاد چھوڑ دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نعمت معمولی نعمت نہیں ہے جس کے بعد حضرت ابراہیم جیسی ذات کو بلیہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم جو نوجوانی کے عالم میں توحید کی نسبت اتنا مخلص ہے کہ آگ میں جا رہا ہے لیکن کسی کی مدد نہیں مانگتا ہے۔ اب ایسے ابراہیم کے لیے اگر خداوند عالم کسی چیز میں حضرت ابراہیم کو بلیہ میں ڈالتا ہے، وہ بلیہ کیسا ہوگا؟ اور یہ تصور کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ بعد والی آیات قرآن کی ہیں، ان کو بیان کر کے بیان کریں گے خداوند عالم نے کون سا بلیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس میں مبتلا کیا وہ کیا تھا۔ واقعاً سنگین ہے۔ کہا کہ میں تمہیں اولاد دوں گا لیکن بلیہ میں ڈالوں گا اگر یہ بالایا سے ہو، اور اگر یہ بالاوا سے ہو تو معنی یہ ہوگا کہ میں تمہیں اولاد دوں گا لیکن اتنے تسلسل کے ساتھ امتحانات لوں گا کہ آپ کی توانائی ختم ہو جائے گی، بوسیدہ ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، کمر ٹوٹ جائے گی، کمر جھک جائے گی آپ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں مل رہی ہے۔ جس نعمت کی قدردانی کے لیے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بوڑھا کیا جا رہا ہے، جو خود بوڑھا ہے، اور بوڑھے پہ اگر ایسے مصائب آئیں جو اس کے بڑھاپے میں بھی دشواری کا باعث بن جائے، وہ کون سے امتحانات ہوں گے؟ انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ یا یہ کہ بلیہ سے، وہ ایک ہی بلیہ ایسی ہے، ایسی مصیبت ہے کہ جو ایک ہی مصیبت حضرت ابراہیم کو زمین گیر کر دے گی۔ وہ کیا ہے کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ پس انی اہب لکا غلاما علیما، دوں گا غلام علیم، لیکن ثم ابلوک، میں ابتلا میں ڈالوں گا۔ اور وہ ابتلا کیا ہوگی بعد میں اس نے ذکر بھی کر دیا۔ وہ بلا کیا ہے؟ وہ میری اطاعت ہے، وہ بلیہ میری اطاعت ہے۔ ہر مرحلے میں آ کر تجھے مطیع رہنا ہے میرا، پوچھنا نہیں، جو بھی کہوں بغیر چوں چرا کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض انبیاء ہیں، انشاءاللہ بعد میں آئے گا کہ بعض انبیاء کے لیے خداوند عالم دستور دیتا تھا کہ یہ کرو تو پلٹ کر کہتے تھے کیوں کریں؟ وہ حکمت بتاؤ تاکہ اس پہ عمل کریں۔ خداوند عالم نے کہا کہ نہ، جب یہ نعمت ہم آپ کو دیں گے اس کے بعد آپ کی زندگی کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ جو احکام خداوند عالم کی طرف سے آئیں گے بغیر چوں چرا کے اس پہ عمل کرنا ہے، پوچھنا نہیں پلٹ کے کہ یہ کیوں۔ لہذا سیرت بھی ہمیں ایسی ملتی ہے، جو کام خدا نے کہے کہ یہ پوچھا نہیں کہ کیوں کرتے تھے۔ اور بعض واقعات ایسے ہیں کہ خدا نے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کرنے کے بعد جب پلٹ کر جا رہے ہوتے رونا شروع کر دیتے تھے، پوچھتے نہیں تھے، بے ساختہ گریہ کرنا شروع کر دیتے لیکن پوچھتے نہیں تھے۔ بھلے بہت سخت ہے انسان کے لیے۔
خوب، دوسرا کلمہ کہا کہ میں آپ کو ابتلا میں ڈالوں گا، اور ایک یہ کلمہ کہا گا، یہیں پہ اس کو واضح کر دیں تاکہ بعد میں یہ مشکل پیش نہ ہے، قرآن میں بھی ہو جہاں پہ ہو، یہ بعض بھی مترجمین کے لیے بھی مشکل کا باعث بنا ہے، وہ ہے انی احب لکا غلاما علیما۔ لفظ غلام ہے کہ جس سے غلمان بھی نکلا ہے۔ غلام عربی میں، ابھی قرآن میں آپ اگر آیات پڑھیں گے تو آپ خود بھی مردد ہو جائیں گے، شک و تردید آ جائے گی کہ یہ غلام کا معنی کیا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، کیا ہے؟ مثلا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی جو داستان ہے اس میں بھی کیا ہے، وہاں پہ غلام پایا فقتلہ، قتل کر دیا۔ وہاں پہ کہتے ہیں جی ایک بچے کو دیکھا تو بچے کو قتل کر دیا۔ خوب ظاہر سی بات ہے اگر بچے کو قتل کیا جائے کسی دین اور آئین کے ساتھ سازگار نہیں ہے، بچہ ہے، بالغ ہوا نہیں، قبل از بلوغ اس کی کیا مشکل ہے بھائی؟ مشکلات جتنی بھی ہوتی ہیں بلوغ کے بعد ہوتی ہیں۔ وہ قبل از بلوغ کافر کا بھی بچہ ہو، بے شک کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن مجوز نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کر دو۔ یہ وہ مشکل ہے کہ جہاں پہ پہلے ترجمہ غلط کرتے ہیں، پھر عقائدی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر توجیہیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے تھوڑی سی زحمت کر لو کہ عربی کی گرامر کو اٹھا کر یا عربی کی ڈکشنریاں جو ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لو کہ عرب اس کلمے کو کہاں پہ استعمال کرتا ہے۔ لفظ غلام عربی میں جہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے اس کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایسا نوجوان جس کی مونچھیں تازہ اگنا شروع ہوں، اس زمانے کو لفظ غلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے وہ بچے جو عین جوانی کے عالم میں ہوتے ہیں، ایسا ایسا ان کی داڑھی یا مونچھیں اگنا شروع ہوتی ہیں تو ایک سبزہ سا سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ زمانہ جو طاری ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، اس زمانے کو لفظ غلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب آئیں، یہ تو عرب نے اس کو استعمال کیا، پس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ غلام اس کا معنی نوجوان ہے، جوان بھی نہیں، نوجوان، عین بلوغ کا عالم، اس کو لفظ غلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خوب، اب یہ جتنے انبیاء کی دعائیں ہیں، مثلا یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں تمہیں غلام علیم عطا کروں گا، درست؟ یا جناب زکریہ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں تو وہاں پہ بھی لفظ غلام استعمال کرتے ہیں، اور غلام ظاہر سی بات ہے وہ نوجوان تو نہیں آتا ہے نا دنیا میں، وہ آئے گا تو بچہ ہی آئے گا۔ وہاں پہ جب وہ لفظ غلام استعمال کرتے ہیں ہم تردد کا شکار جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ قرآن کی گہرائی کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں معنی بیان میں ایک اصطلاح ہے فصاحت اور بلاغت کی، اس کو کہتے ہیں علاقہ ما یعول۔ علاقہ ما یعول کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ انسان پر امید ہوتا ہے اور اپنی امیدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اتنا امیدوار ہوتا ہے کہ یہ میری ساری امیدیں امنگیں پوری ہوں گی، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی وقت اس مستقبل کا کلمہ استعمال کرتا ہے۔ مثال عرض کروں، مثلا والدین فرض کریں ڈاکٹر ہیں، خداوند عالم ان کو اولاد دیتا ہے، بڑا ہوگا، پڑھے گا، میڈیکل میں جائے گا، ڈاکٹر بنے گا، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن اتنے پر امید ہوتے ہیں کہ یہ بچہ حتماً اس منزل کو پائے گا۔ وہ شروع سے کیا کہتے ہیں؟ میرا ڈاکٹر بچہ۔ وہ یہ ڈاکٹر بچہ کیا کہتے ہیں؟ آپ جا کر کہتے ہیں والدین کو کہ آپ غلط کہہ رہے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ نہ بھائی، ہمیں امید ہے، ہم اس امید پہ ہیں کہ یقیناً ایسا ہوگا۔ وہ جو یقیناً ایسا ہوگا قبل از وقت اس کو اسی لقب سے پکارنا شروع کرتے ہیں جو مستقبل میں پائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے علاقہ ما یعول، اور یہ فصاحت اور بلاغت کی انتہائی خوبصورت اصطلاح ہے، اور یہ حتماً وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جس کو مستقبل روشن نظر آتا ہو۔ لہٰذا انبیاء جو بچہ مانگتے تھے وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ بچہ ملے اور بچپنے میں ہی مر جائے، یہ نہیں ہوگا کہ ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ بچہ بھی ملے گا اور بچہ حتماً غلام بنے گا، حتماً جوانی کے عالم کو گزارے گا، اور جوانی کا عالم گزارنے کے بعد ہمارا وارث بنے گا، یعنی زندہ رہے گا۔ اس زندگی کی امید کے ساتھ یہ کلمہ غلام کے ساتھ استعمال کرتے تھے، اور پلٹ کر خدا بھی جب اس کا لفظ غلام سے تعبیر کرے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ بچپنے میں مرے گا نہیں، یقیناً نوجوانی کے عالم کو پائے گا اور یقیناً ان کا وارث بنے گا۔ پس اس علاقہ ما یعول کی بنیاد پہ خداوند عالم لفظ غلام کو استعمال کرتا ہے، اور اسی میں ہی استعمال کرتا ہے، یعنی اسی نوجوان کے لیے کہ جو نوجوانی کے عالم کو پہنچے گا۔ پس بچے کے لیے کبھی لفظ غلام استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے لفظ سبی استعمال ہوتا ہے۔
سبی الگ ہے، غلام الگ ہے، دونوں کو ہم ایک لاٹھی سے ہانکتے ہیں نا. غلام وہ بچہ ہے جو یقیناً نوجوانی کو پہنچے گا، حتماً زندہ رہے گا، لیکن سبھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ممکن ہے بچہ ہو، پیدا ہو اور اسی بچپنے میں ہی عالم دنیا سے رخصت ہو جائے. لہذا خداوند عالم سے درخواست کیا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ مجھے بچہ نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، مجھے غلام چاہیے. یعنی بچہ بھی دیں اور یہ بچہ نوجوانی کے عالم کو پہنچ کر ہماری ساری امیدوں کو زندہ کرے. اور انسان کی نوجوانی کا وہ عالم ہوتا ہے جس میں توانائی بھی ہوتی ہے، سارے کام کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے اور ساری خواہشات مکمل کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے. اور اسی کو خداوند عالم کی بارگاہ سے مانگا اور خدا نے بھی پلٹ کر وہی کلمہ استعمال کیا، انی اہبو لکا غلامن علیما. فقط نوجوان نہیں دوں گا، نوجوانی کے عالم کو بھی پہنچے گا اور علم کی دنیا میں بھی اپنی مثال آپ ہوگا. درخواست قبول ہو جاتی ہے. خداوند عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو مستجاب کرتا. اور اس دعا کے قبول ہونے میں جو فاصلہ ہے وہ 3 سال کا ہے. اسی لیے اختلاف ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں دعا کی، بعضوں میں ہے کہ 90 سال کی عمر میں دعا کی. اور بعضوں سے یہ خلط ہوا ہے کہ فرض کریں کہ اگر 100 سال کی عمر میں دعا قبول کی ہے تو 103 سال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جب یہ دعا مستجاب ہوئی ہے. اگر 90 کے تھے تو 93 میں قبول ہوئی، اگر 83 کے تھے تو 90 میں قبول ہوئی ہے. لہٰذا یہ اختلاف سنی یا زندگی کے اعتبار سے اس کی اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ مسلم ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام خداوند عالم نے دیے اور فاصلہ بیچ میں تھا 3 سال کا. خوب یہ 3 سال کا کیوں فاصلہ تھا؟ خود دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور 3 سال لگے اس دعا کو مستجاب ہوتے ہوئے. یہ 3 سال بیچ میں کیوں فاصلہ ہوا؟ بعض روایات کا مضمون یہ ہے کہ جب دعا کی تو ان کو یقین تھا کہ دعا قبول ہو گئی ہے. خود دعا قبول ہونے کے بعد سارا اس انتظار میں تھی کہ خالق کے کائنات حضرت ابراہیم کو اولاد میرے باطن سے دے گا. دیکھا کہ زمانہ گزرتا جا رہا ہے، اولاد نہیں ہو رہی. یہیں سے معرفت دیکھیں زوجہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے. کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خلیل دعا کرے اور خدا قبول نہ کرے. یقیناً قبول ہوگی اور ہو بھی نہیں رہی ہے. یہی وہ معرفت تھی زوجہ ابراہیم کی، کہا کہ ممکن ہے کبھی دعائیں مستجاب ہوں، لیکن انسان اپنی عدم معرفتی کے نتیجے میں اپنے گمان میں چاہے شاید یہاں سے ملے لیکن وہاں سے خدا نہیں دینا چاہ رہا ہو. دعا بھی مستجاب ہے. اب اس کو پتہ چلا جناب سارہ کو کہ یہ دعا مستجاب ہے چونکہ خلیل نے کی ہے اور رابطہ خلت جب برقرار ہے یقیناً خدا نے قبول کرنی. پلٹ کر سمجھ گئی کہ میرے باطن سے ہونے والی نہیں ہے. یہاں پہ پھر جناب سارہ نے دوسری درخواست دی اور دوسری پیشنہاد دی، دوسرا مشورہ دیا کہ آپ جناب حاضر جو میری کنیز ہیں اس کنیز کو میں آزاد کرتی ہوں، آپ آزادی کے بعد اس سے ازدواج کریں، شاید خداوند عالم اس کے باطن سے ہمیں اولاد دینا چاہ رہا ہو. اس لیے 3 سال کا بیچ میں وقفہ آیا. جناب سارہ نے ان کو آزاد کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام سے ازدواج کا رابطہ برقرار ہوا. ازدواج کے فوراً بعد جناب اسماعیل کو خداوند عالم نے عطا کر دیا. بس اوقات آغا ہم اپنی خواہشات کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہو، لیکن اسی میں مصلحت نہیں ہوتی ہے اور ہمارا اصرار یہ ہوتا ہے کم علمی کے نتیجے میں کہ یہیں سے ملے. خوب نہیں ملنا ہے اور اگر مل بھی جائے تو ہماری مصلحت میں نہیں ہے. لہذا جس کو دینا ہے اس کے حوالے آپ اسی کے حوالے کر دو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہترین دعا کیا ہے؟ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اگر وہ بصیر ہے تو پھر اس کے حوالے کر دو، جو مناسب سمجھے گا وہ دے دے گا. لہذا ایک بات پہ کبھی اصرار نہ کریں کیونکہ چہ بسا اصرار کے بعد خداوند عالم دے بھی دے اور دینے کے بعد انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے لیے مفید ہے یا نہیں ہے. خیر 3 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی. جناب حاضر کے ذریعے سے دعا جامع عمل پہنا دعا نے اور ان کے گھر میں رونق آ گئی. جیسے ہی رونق آئی خداوند عالم نے کہا ثم ابلغ، اب بلیہ آئے گا. وہ بلیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ اس کے بعد وہ بلیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھا. الحمدللہ رب العالمین.